دوستو، جنگ سے پہلے اگر جیت پکی ہو جائے تو پھر وہ ملک جو ہے نا اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، اور جو مخالف ہوتے ہیں نا ان کے دکھ کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ ٹرمپ کی ہار اور روس کی جیت، پیوٹن کی جیت اب پکی ہے، کیونکہ جو اشارے مل رہے ہیں وہ انتہائی تباہ کن ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس دفعہ جو روس کا صدر ہے وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلے گا اور ٹرمپ بیک فٹ پہ ہوگا، کیونکہ ٹرمپ ہر طرف سے پھنس گیا ہے۔ وہ یہ الٹیمیٹم، یہ وارننگ دے کے پھنس گیا ہے۔ اب اس کی جو سرداری ہے نا اس پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے۔ اس نے ایک ملاقات جو ہے وہ طے کی روس کے صدر پیوٹن کے ساتھ الاسکا میں، امریکہ کا ایک جو ریاست ہے وہاں پہ، اور اس میں جو فریق ہیں ملاقات میں وہ ہیں جی صدر پیوٹن اور صدر ٹرمپ۔ اب دیکھیں ایک بہت ہی بڑی کھچ ماری انہوں نے کیا کیا، انہوں نے زیلنسکی جو کہ یوکرین کے صدر ہیں، جو کہ ایک فریق ہیں، ان کو انہوں نے بلایا ہی نہیں، یعنی کہ ان کی مرضی کے بغیر وہ فیصلے کیے جائیں گے جو ٹرمپ اور روس کے صدر پیوٹن سمجھیں گے کہ بہتر ہیں۔ اب اس پہ سب سے پہلی بغاوت جو ہوئی وہ تو زیلنسکی نے کی۔ اس نے کہا کہ جی ہماری مرضی کے بغیر اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور ہمیں قابل قبول نہیں ہوتا تو ہم بالکل بھی اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری اتنے ہمدرد ہیں تو آپ ہمیں نیٹو میں شامل کریں نا، ٹھیک ہے۔ خیر اس پہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم اب اس چلتی ہوئی جنگ میں تو آپ کو نیٹو میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں آپ کی جگہ جنگ لڑنی پڑے گی، لیکن ہم آپ کا جو ہے وہ صلح کرواتے ہیں، تصفیہ کروا دیتے ہیں ہم آپ کا۔ اور انہوں نے روس کے ساتھ بات چیت کا فیصلہ کیا اور 15 تاریخ کو جمعہ کے دن 11 بجے جو ہے وہ میٹنگ ہونی تھی۔ اب پہلی بغاوت تو ہوئی وہاں سے، زیلنسکی نے کہا کہ جی مجھے تو قابل قبول نہیں ہے، آپ نے مجھے تو پوچھا بھی نہیں ہے، آپ اہم ہی ملاقات کرنے چل پڑے ہیں، اور ہماری قسمت کا فیصلہ ہمارے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یوکرینی عوام کے بغیر کیسے آپ ان کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور کافی سارے علاقے جو ہیں نا وہ روس نے قبضہ کر لیا ہوا ہے یوکرین میں، ٹھیک ہے، کیونکہ جنگ 2-3 سال سے جاری ہے تو روس کافی اندر تک گھس چکا ہے۔ ایک بڑا ملک ہے اور بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے، ظاہری بات ہے ان کے مقابلے میں یوکرین اتنا بڑا ملک نہیں ہے، تو یوکرین جو ہے وہ دفاع تو کر سکتا ہے لیکن وہ فرنٹ فٹ پہ تو نہیں کھیل سکتا، تو یوکرین جو ہے ان کے علاقے ان کے پاس ہیں۔ اب یورپی یونین نے پہلے تو یہ کہا، یورپی ممالک جو کہ نیٹو کے حصہ ہیں، اہم ممالک جرمنی، فرانس وغیرہ جو ہیں، انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ ایک ناانصافی ہے کہ آپ زیلنسکی کو اس میٹنگ میں نہ بلائیں۔ اس پر فیصلہ ہوا کہ جناب زیلنسکی جو ہیں ان کو بلانے کے لیے مشاورت کی جائے، اور وائٹ ہاؤس میں اب مشاورت جاری ہے کہ اس کو بھی بلا لیا جائے، لیکن اس کی حیثیت وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگی، خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اور جو پیوٹن اور جو ٹرمپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے، یورپ نے یہ کہا ہے کہ اگر اس ملاقات کے بعد ان کی صلح ہو جاتی ہے اور اس صلح کے نتیجے میں یوکرین کو کچھ علاقے چھوڑنے پڑتے ہیں، مثال کے طور پر وہ علاقے جہاں پہ روس نے قبضہ کر لیا ہے اور جو روس کلیم کرتا ہے کہ ہمارے علاقے ہیں، یا جن پہ روس کا انٹرسٹ ہے، اگر ٹرمپ اس ڈیل کے دوران انہیں کہتا ہے کہ آپ یہ علاقے لے لو، آپ جنگ ختم کر دو، امن کرو، آپ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کرو کہ یہ علاقے آپ ہوئے، باقی کے یوکرین کو آپ نہیں چھیڑیں گے، تو یورپی یونین کے کچھ بڑے ملک جو نیٹو کا حصہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یوکرین علاقے چھوڑ دیتا ہے اور ٹرمپ ان کی طرف سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ علاقے دیے، آپ جنگ بند کریں، تو ایسی صورتحال میں یوکرین کو پھر تحفظ دینے کے لیے نیٹو کا حصہ بنایا جائے گا، یعنی کہ یوکرین میں جنگ بند ہوگی، یوکرین اپنے علاقے ان کو دے دے گا تاکہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسے کہ آپ کو آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ امریکہ کہے کہ ہم آپ کو نیٹو میں شامل کرتے ہیں پاکستان کو، آپ کشمیر ان کو دے دیں، انڈیا کو، کیونکہ جنگ تو کشمیر پہ ہو رہی ہے نا، تو کشمیر جب دے دیں گے تو جنگ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا، تو اب یہی ہو رہا ہے، یورپی یونین یہ کہہ رہا ہے
کہ آپ یوکرین کے وہ علاقے جو کہ روس کے قبضے میں آ چکے ہیں یا پھر روس کے مفادات میں ہیں، اگر آپ ان کو وہ دے دیتے ہیں، یعنی کہ فیصلہ سارا ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے، ٹرمپ جو چاہے گا ان کو دے دے گا، اور ظاہری بات ہے بنا کچھ لیے پیوٹن وہاں سے اٹھے گا تھوڑی، وہ تو لے کے اٹھے گا، وہ تو کہے گا کہ ہمارے مفادات کا جب تک تحفظ نہیں ہوگا ہم آپ کے سامنے گھٹنے تو ٹیکیں گے نہیں۔ یعنی کہ یورپ بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علاقے ان کو دے دو، ایسے علاقے ان کو دے دو جن پہ تنازعات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کا وعدہ کیا جائے اور تاکہ ان کے تحفظ کو یقینی بنا دیا جائے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یار میں پھر آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مثال دی آپ کو کشمیر کی، کہ اگر کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو مل جائے یا انڈیا کو مل جائے اور دونوں ممالک اس چیز پہ راضی ہو جائیں پھر تو تنازع ہی ختم ہے نا، اصل تنازع تو یہی ہے نا، اسی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اگر وہ علاقے چلے جائیں گے تو آپ تحفظ کس چیز کا دیں گے؟ ٹھیک ہے، اور زیلنسکی نے کہا کہ جی میں 1 انچ بھی جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب بے شک وہ اگر میٹنگ میں جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو منا لیتے ہیں ایسا کرنے پہ اور وہ مان بھی جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فی الحال زیلنسکی نے بغاوت کر دی اس میٹنگ کے حوالے سے۔ یورپی یونین نے یہ کہا کہ اس کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر یورپی یونین جب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو علاقے چھوڑنے پڑے، یعنی کہ ان کی آپس میں بات چیت ہو چکی ہے۔ اب یقین کریں کہ روس کے صدر نے چین، پاکستان، انڈیا، بیلاروس اور ساتھ ساتھ جو ممالک ان کے حامی ہیں ان کو کچھ کو آفیشلی اور کچھ کو ان آفیشلی کالز کر کے جو ہے وہ اعتماد میں لیا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، میں جا رہا ہوں، تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ تو کیا نیٹو کے جو ممالک ہیں ان کو ٹرمپ نے اعتماد میں نہیں لیا ہوگا؟ کیا ان کی آپس میں یہ باتیں ڈسکس نہیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے، ہوئی ہوں گی، اور پھر یہ چیزیں یہ درشاتی ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ایسا پلان موجود ہے کہ یوکرین علاقے دے گا روس کو اور اس کے بدلے میں امن آئے گا، ٹھیک ہے، اور یوکرین کو یہ جو ہے وہ پھر دلاسا دیا جائے گا کہ آپ کو ہم مالی مدد کر دیتے ہیں یا پھر آپ کو نیٹو میں شامل کر لیتے ہیں، اور ان کو گولی پکی دے کے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ گھٹنے ٹیکنے کے مترادف ہے، اصل میں جنگ پیوٹن جیت چکا ہے، ٹرمپ ہار چکا ہے، اور اگر علاقے دے دیے جاتے ہیں تو یقیناً پھر یہ ٹرمپ کی کوئی جیت نہیں ہے، پھر یہ ٹرمپ کی ہار ہی ہے، اور یورپ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے گھٹنے ٹیکنے کی، اور زیلنسکی کی جو ٹون ہے وہ بھی یقینی طور پہ یہ ظاہر کر رہی ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ 1 انچ بھی زمین نہیں دوں گا تو بات ہو رہی ہے اس پہ۔ زیلنسکی راضی نہیں ہے، یوکرین راضی نہیں ہے، یورپ راضی نہیں ہے۔ پیوٹن کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، اور روس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ پورا ایشیا، خاص طور پہ یہ ہمارا ساؤتھ ایشیا۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔